الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد واولاد سیدنا مولانا محمد بعدد مرداتک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں مطالعہ قرآن ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ توفیق بخشی کہ ہم آئے سال سچ ٹی وی کی سکرین پر آیات قرآن کا مطالعہ پیش کرتے ہیں اور سورہ حجرات کی روشنی میں ہی پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ سال کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں میں نے پیش کی تھیں۔ اب ہماری جو سابقہ گفتگو ہے اس میں دو چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر یقین، اور پھر اس کے بعد دوسرا تصور یہ تھا کہ جب کوئی شخص ایسا تمہارے پاس خبر لے کر آئے جو قابل اعتماد نہ ہو، عادل نہ ہو، تو اس کی خبر پر اور اس کی اطلاع پر بغیر تحقیق کے عمل نہیں کرنا، ورنہ شرمندگی ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ قرآن کریم اپنی اصل عظمت کے ساتھ موجود، تعلیمات کے ساتھ موجود، حرمت اور حکمت کے ساتھ موجود، یہ نہ قصہ پارینہ ہے نہ یہ کہانی ہے، یہ اللہ کا حسن ہے، اور اس حسن کے نور سے کائنات کے اندر جو ہے یہ روشنی ہے اور کائنات منور ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صاحب ایمان کے لیے رسول اللہ کی چاہت کو محبوب بنا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے خلاف صاحب ایمان نہیں چلتا۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا گیا کہ جب آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جائیں کسی بھی معاملے میں، تو دوسرے لوگ اٹھ کر صلح کروائیں، اور جب تک صلح کی تکمیل نہیں ہوتی اور صلح مؤثر نہیں ہوتی تب تک وہ کردار دیتے رہیں۔ اور جو پانچویں چیز تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری امت مسلمہ کو اخوت کا حکم دیا ہے، بھائی چارے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات لفظوں میں سادہ بھی ہے، لیکن اس کی حکمت اتنی وسیع ہے کہ اس اخوت کا تقدس ہمارے اندر اگر موجزن ہو جائے تو کائنات سے فساد ختم ہو جائے گا۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ کیوں کہ جو ہی ہم اخوت کی حرمت میں اترتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمت اور نور کی چادر میں اس امت کو لپیٹ لیتے ہیں۔ فضل و احسان، عنایات
اور انعامات کے تسلسل کو جاری فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جس چیز کا تقاضا ہمارے فائدے کے لیے قرآن کر رہا ہے، آج وہ ہماری معاشرت، تہذیب، تمدن اور سوسائٹی سے وہ نور جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے، اور اس کے مد مقابل ان جذبات کو لایا جا رہا ہے جو اخوت کے توڑنے میں ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، جہاں تک بھی اخوت کے لیے قربانی دینی پڑ جائے تو قربانی دینے سے امت کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخوت اور بھائی چارہ ہی وہ تقدس مآب ماحول ہے کہ جس سے ہر ایک کی عزت نفس بھی بحال ہے، اس کا وقار اور اس کی شخصیت اور اس کا وجود بھی محفوظ اور مصون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان کی شناخت پوچھی گئی تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ شناخت بیان کرتے جو عام وضع کے اعتبار سے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو حج کرے، اتنی نمازیں پڑھے، اتنے روزے رکھے، فلاں 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 فلاں، مسلمان کی شناخت کے طور پر۔ لیکن حکمت رسالت نے کسی شناخت کو میرا ٹائٹل نہیں بیان کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان وہی ہے جو مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان نہیں جو مسلمان کا قاتل ہے، وہ مسلمان نہیں جو مسلمان کے تقدس کے خلاف، اس کی حرمت کے خلاف باتیں کرتا ہے یا اس کی غیبت کرتا ہے یا اس سے حسد کرتا ہے۔ اخو المسلم، آج بھی نیچرل سٹیٹس میں ہم دیکھیں تو اگر بھائی کو کوئی نعمت اور عظمت ملی ہے تو دوسرے بھائی کو خوشی اتنی میسر آتی ہے کہ وہ اس نعمت سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شناخت اخو المسلم سے کہی ہے۔ یہ بات کہنے میں بڑے چھوٹے لفظ ہیں، لیکن اس میں جو رسالت کی حکمت پنہاں ہے وہ خدا کے آسمان سے بھی بڑی ہے، زمین کی وسعت سے بھی بڑی ہے۔ یہ تشخص ہے، یہ انفرادیت ہے، اور یہ ٹائٹل ہے مسلمان کا کہ وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اور جو بھائی چارہ اختیار نہیں کرتا، بھائی چارے سے نفرت کرتا ہے، بھائی چارے کو توڑتا ہے، تو رسالت نے اسے مسلمان کے ٹائٹل میں بیان ہی نہیں کیا۔ آئیے اب ان چیزوں کی نشاندہی فقیر کر رہا ہے جس سے یہ بھائی چارے کا مقدس ماحول متاثر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان وہی ہے جو مسلمان کے ساتھ اخوت رکھتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شناخت کے علاوہ بھی کوئی شناخت ہے؟ فرمایا ہاں، المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے جو جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے، اور اس کی زبان کے شر سے بھی دوسرے مسلمان کی عزت نفس اور وقار اور احترام جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ یعنی زبان اور ہاتھ کے شر سے، جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے۔ میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کردار اس تصور میں دیں اور پہلے خود اپنے اندر وہ بھائی چارے اور اخوت کی نعمت پیدا کریں، عظمت پیدا کریں۔ لیکن یہ کیسا فلسفہ ہے کہ قرآن ہمیں اخوت کے نور میں ڈالنا چاہتا ہے، اور میں اپنی زبان سے مسلمان بھائی کو کافر بھی کہہ رہا ہوں، فاسق بھی کہہ رہا ہوں، فاجر بھی کہہ رہا ہوں، نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہوں۔
کیا بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا رویہ ہوتا ہے؟ اگر کسی کے عمل میں کہیں کوئی صورتحال ناگفتہ بے ہے تو اس کا تدارک ضروری ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم جناب والا اگر کسی مسلمان سے کوئی کمزوری سرزد ہوتی ہے تو ہم اس کو رشتہ اخوت سے ہی دور کر دیں گے۔ دیکھو، خالق کائنات نے جس انداز میں ہمیں خلق فرمایا، حکمت کے مطابق ہمیں طرز زندگی کی نعمت بھی عطا کی اور اس کے نتائج بھی بیان کیے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جس تشخص میں ہمیں بیان فرمایا ہے، میں اپنی ذات سے لے کر، گرد و پیش سے لے کر، اور اپنے ماحول سے لے کر، اور آپ اپنی ذات سے لے کر خود ذرا اپنے ضمیر کے اندر، ضمیر کے آئینے میں جھانکیں کہ مجھے جو رسول نے تشخص دیا ہے، میری شناخت جو رسول نے بیان فرمائی ہے، کیا میں اس شناخت پر قائم ہوں؟ اگر تو میں اس شناخت پر قائم ہوں تو پھر مجھے مسلمان کہلوانے کا حق ہے۔ اگر میں اس شناخت پر قائم نہیں ہوں تو مجھے مسلمان کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ بھئی یہ سارا کھیل جو شروع سے یہ جو جنگ رہی ہے انبیاء علیہ السلام کی، جو جنگ رہی ہے انبیاء علیہ السلام کے جو کردار کی حرمت کا ایک مسلسل تسلسل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ رویوں کی جنگ تھی، یہ رویوں کی جنگ تھی۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات والا صفات مقدس رویوں کی تعلیم دیتے تھے، اور جو ان مقدس رویوں کے مد مقابل خطرناک اور ہیبت ناک رویے تھے، ان سے روکا کرتے تھے، کیونکہ اس سے انسانیت متاثر ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے۔ تو وہ ان نتائج سے آگاہ کرتے تھے کہ اس عمل کا نتیجہ یہ ہے، اس عمل کا نتیجہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاں پناہ علم، بات منہ سے جو نکلتی ہے واقعہ کے مطابق ہو تو سچ ہے، اور خلاف واقعہ ہو تو وہ جھوٹ ہے، آپ اس کو نبوی عظمت میں کیسے بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جھوٹ بھی زبان ہی بولتی ہے اور سچ بھی زبان ہی بولتی ہے، لیکن ان دونوں کلمات اور تکلم کا جو نتیجہ ہے وہ مختلف ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، ہے لفظ لیکن اس کے خطرناک، ہیبتناک، ہولناک نتائج کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الکذب الکذب یہلک، جھوٹ ہلاکت ہے یار، وہ بھی لفظ لیکن واقعہ کے خلاف ہے۔ اس کو جتنا حسین اور جمیل کر کے خوبصورت پوس پاس کے بڑے حرمت باب لہجے کے ساتھ بیان کریں، جو حقیقت کے خلاف ہے، وہ نتیجہ کیا دے رہا ہے؟ جتنا مرضی میٹھا ہے، نتیجہ کیا دے رہا ہے؟ ہلاکت۔ یہ نشاندہی کون کر رہا ہے؟ نشاندہی کون کر رہا ہے؟ جو اللہ کا رسول ہے، جس پر خدا نے خدا ہو کر اعتماد کیا ہے، کیونکہ ان کی نبوی بصیرت اس نتائج کو دیکھ چکی ہے۔ پھر فرمایا الصدق ینجی، صدق اور سچائی جو ہے یہ نجات ہے۔ یہ سچ کڑوا بھی ہو تو بھی نجات کا باعث ہے، میٹھا تو پھر ہے ہی نجات۔ اب یہ لفظوں کا ترازو کر دیا اللہ کے رسول نے کہ لفظ اگر حقیقت کے مطابق ہوں تو نجات کی ضمانت دی اللہ کے رسول نے، اور حقیقت کے مطابق نہ ہوں تو ہلاکت کی نشاندہی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو بھائی بات تو یہیں سے سمجھا دی اللہ کے رسول نے کہ بات میں اگر احتیاط ہو تو یہ زندگی بندگی کی عظمت سے گزر سکتی ہے، اور اس کی لذت آشنائی سے اپنے آپ کو آشنا کر سکتی ہے۔ تو لہذا جھوٹ جو ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا مواخذہ فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے قریب کبھی رحمت آ ہی نہیں سکتی، وہ لعنت کی زد میں
ہر ایک لفظ کے تصور میں جو قرآن کریم نے تعلیمات مہیا کی ہیں، اگر اس پر ہم غور کر لیں تو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اور اگر سچائی کی حرمت پر ہم مطالعہ کر لیں کہ کتنی بڑی عظمت ہے سچائی کی، تو بھائی اس کے جو کمالات ہیں اور اخلاقی تقدس ہے وہ کتنا بلند و بالا ہے۔ تاہم اسی طرح رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمولی باتیں ہمیں، ہاں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی صاحب علم بڑی بڑی دیومالائی باتیں کرے، فکر و فلسفے میں الجھی ہوئی باتیں کرے تو وہ بڑا عالم ہے، اور جو سادہ باتیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اللہ کی ذات نے فرمائی ہیں، اور وہ نتیجہ خیز باتیں ہیں اور وہ مفید باتیں ہیں، زندگی کے ہر طرز میں ان کا نور موجود ہے اور عظمت موجود ہے، نتیجے کی حرمت موجود ہے، اگر وہ کوئی باتیں کرے تو کہا جاتا ہے اسے کیا آ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مسلک نہیں بیان کر رہا مولانا۔ او بھائی کون سا ایسا مسلک ہے جو جھوٹ کے جواز کا فتویٰ دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر اگر مسلکوں کے تسلسل میں بھی یہ جھوٹ ہے، بلکہ اسلام سے ہٹ کر جو مذاہب ہیں وہ بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتے۔ جھوٹ ایک انسانی المیہ ہے، لیکن جس شخص کی سیاست ہی جھوٹ پر شروع ہو تو وہ پاکستان کو کیا دے گا اور مسلم امہ کو کیا دے گا؟ تو اس لیے کوئی سیاستدان ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، جس بھی طرز کا کوئی ہے، کوئی عام آدمی ہے، اس کی انسانی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ وہ جھوٹ سے بچے، خود بھی بچے، کیونکہ جھوٹ سے وہ تو ہلاکت میں گیا ہی ہے، اور اس کے جھوٹ کا جو بھیانک نتیجہ ہے وہ ساری مخلوق بھگتتی ہے۔ ابھی میں پچھلے دروس کے اندر یہ بیان کر چکا تھا کہ ایک شخص کو حضور نے زکوٰۃ دینے کے لیے بھیجا، زکوٰۃ لینے کے لیے، وہ واپس آ کر اس نے غلط بیانی کی، تو پھر نتیجتاً جن سے زکوٰۃ لینی تھی ان پر لشکر کشی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا۔ تو یہ اس جھوٹ کا نتیجہ تھا، اور اگر وہاں وہ تحقیق نہ ہوتی حضور کی نبوی بصیرت کے مطابق تو کتنے لوگ قتل ہو جانے تھے۔ اس لیے ہر ایک چیز کو نتیجے کے معاملے میں، نتیجے کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، من حسن الاسلام ترکوہ لا یعنی، مسلمان کی شخصیت کا حسن یہ ہے کہ وہ کبھی کسی بھی بیکار اور بے نتیجہ عمل میں نہیں الجھتا۔ گویا مسلمان کا عمل نتیجہ خیز ہونا یہ نبوی بصیرت کا ایک ایسا تسلسل حضور نے بیان فرما دیا ہے کہ مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ ضرور ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان کھائے نتیجہ ہے کہ اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، وہ اللہ کی عبادت میں استعداد کے ساتھ کھڑا ہوگا، پہنے یعنی جو بھی عمل ہے اس کی نجی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی تک، قومی زندگی تک، بین الاقوامی زندگی تک، یعنی اس کا ہر عمل نتیجہ خیز ہے۔ اور جس کے رویوں میں نتیجہ خیز، جس کے عمل میں نتیجہ نہیں ہے، بہتری نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اب ہم اپنی ذات سے لے کر گرد و پیش تک، گلی محلہ گھر سے لے کر اپنے سارے معمولات پر کا جائزہ لیں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں کہ میرا فلاں عمل جو ہے اس نے نتیجہ کیا دیا ہے، اس میں میرے لیے کیا کچھ تھا اور سامنے والے لوگوں کے لیے کیا کچھ تھا۔ اور اگر کوئی مثلاً میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ جو فارغ البال ہیں، زیادہ وہ لوگ، اور جو کام کاج والے ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں، آ گیا جناب تاش کھیلنا شروع کر دی، سارا دن وہ تاش کوٹتے رہے اور وہ پتے پھینکتے رہے، للکارے مارتے رہے، بازیاں لگاتے رہے،
جب اٹھ کر جانے لگے تو حاصل کیا آیا؟ ہے کسی کی نقشہ خیال میں؟ اور آج کل وہ لڈو شڈو بھی کھیل لیتے ہیں اور گیمیں کھیلتے ہیں، کیا کچھ کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ بتایا ہوا کھیل میں جو وقت ہے اس نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ اگر یہی وقت امت کی بھلائی میں کسی عمل سے گزر کر ہم یہ کردار دیتے اور یہی وقت ہم اللہ کے ذکر میں لگا لیتے، فارغ البالی جو قدرت نے دی ہے، تو بھائی پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی حرمتوں کی فکر میں، اللہ کی کلام کی فکر میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت میں خود کو پیش کر دو، دین کا فہم حاصل کرو۔ مولانا صاحب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور عوام اس وقت آئی ہے جس وقت اس نے جماعت کھڑی کرنے کے لیے وہ آخری خطبہ دیا ہے۔ کر کیا رہے ہیں؟ اپنے چوپالوں پر بیٹھ کر، بیٹھکوں پر، دکانوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو بدبخت ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو جمعہ کیا پڑھنا ہے، بازی لگاؤ۔ تو بھائی یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان میں آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ آپ کو اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کی آپ نے اس کی قیمت اور قدر کیا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور قرآن بھی کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر ایک عمل کا جائزہ لیا جائے گا، خیر کیا عمل تھا اور شر کیا تھا، اور ایک پائی پائی کا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو جب میرے اوقات حیات کا حساب ہوگا تو کیا خیال ہے میں صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک اگر تاش کھیلتا رہا، لوڈو کھیلتا رہا یا وہ اور کسی گیم میں مصروف رہا، تو بتائیے یہ بتائے ہوئے لمحات جو شیطانی عمل میں بے نتیجہ عمل کے ساتھ، بے نتیجہ رویے کے ساتھ گزر رہے ہیں، تو مجھے کیا حاصل ہوا، امت کو کیا حاصل ہوا، پاکستان کو اور اسلام کو کیا حاصل ہوا اس کا؟ یہ جوا بازی ہے۔ کیوں قرآن کریم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کام شیطان کے ہیں۔ کیا اگر کسی آدمی کو شیطان کہا جائے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، ہو تو نے مجھے شیطان کہہ دیا، لیکن وہ خود شیطانی عمل سے گزر رہا ہے اور شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، تو اس کو اپنی شیطانیت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ تو یہ چیزیں حرام کیوں ہیں؟ ان کے کرنے سے خدا کو کیا کمی آئے گی، کیا وہ پریشانی آئے گی؟ خدا کو نہیں آ سکتی۔ مثلا شراب جو ہے، جب ہم شراب کی حرمت پر غور کرتے ہیں تو وہ صرف یہی نہیں کہ شریعت کا حکم ہے، شراب کی حرمت پر اللہ نے شراب کے مفاسد بیان کیے کہ شراب پینے والے کی غیرت مردہ ہو جاتی ہے، حیا جو انسان کا زیور ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خود شرابی جو ہے وہ اپنی ذات میں خود نقصان کی طرف نہیں جا رہا، اس کا ہر عمل نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اور نتیجتاً تباہی ہے۔ یہ جتنے بھی شور شرابے، لڑائی، دنگے فساد جو ہیں، یہ اس کے پیچھے یہی چیزیں کار فرما ہیں کہ بندہ مخبوط الحواس ہو گیا، حواس ختم ہو گئے، اب وہ آوارگی کے اندر آ گیا، بہیمیت اور جانور بن گیا، کسی کو مار دیا اور کسی کو گالی نکال دی اور کسی پر چڑھائی کر دی۔ جب عقل اور شعوری بحال نہیں ہے، یہ مخامرۃ العقل ہے، عقل کو ختم کرنے والی ہے، اور جس انسان کی مت ہی ماری جائے، عقل ہی کوچ کر جائے، تو وہ انسان معاشرے کا کیسے مفید انسان بن سکتا ہے، معاشرے کا کیسے مفید فرد بن سکتا ہے؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس چیز سے منع فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے جس چیز سے منع فرمایا ہے، وہ حکمت کو تول کر اور اس کے مفاسد کو سامنے رکھ کر، نتائج کو سامنے رکھ کر بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ سمجھ ہونے کے باوجود بھی میں پی رہا ہوں۔ اب اللہ کی ناراضگی بھی ہے، رسول کی ناراضگی بھی ہے، اور شریعت کی نظر میں مجرم بھی ہوں، قابل ہاتھ بھی ہوں، لیکن بڑے شوق سے ایسا کر رہا ہوں۔ ہے کیا؟ 2-4 گھٹ وہ پانی ہے نا پلیت۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ کپڑے پر شراب لگ جائے تو کپڑا پلیت، ایک سیلان چیز ہے نا جی، فلاں فلاں چیز سے یہ بنی ہوئی ہے، جب تک وہ شراب کپڑے سے نہیں ہٹاؤ گے شراب کی گندگی نماز نہیں ہوگی۔
ایسے ہی پیشاب ہے، یہ بھی آلودگی ہے، غلاظت ہے، یہ بھی کپڑے پر لگ جائے اور اس کا حدود اربع بیان کیا ہے شریعت نے، کتنا چھوٹا لگے تو کتنا اس کی مقدار ہے، بڑا لگے تو کتنی مقدار ہے۔ اب اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں ہے، تو گویا پلیدی کے تصور میں دونوں ایکول ہیں، یکساں ہیں۔ حیرت ہے، پیشاب کی تو بو سے بھی انسان نفرت کرتا ہے اور شراب پی رہا ہے۔ دونوں پلید چیزیں ہیں، پیشاب کی پلیدی سے اپنا دامن بھی بچا رہا ہے، خود بھی بچ رہا ہے، اور شراب کی پلیدی اپنے اندر لے رہا ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اخوت میں دراڑ ڈالنے کے لیے یہ مفسد چیزیں، فسادی چیزیں جو ہیں، یہ انہی کے باعث ہمارا بھائی چارہ ٹوٹتا ہے۔ جس وقت کوئی شرابی کبابی غل غبارہ کرتا ہے تو کسی بھائی چارے کا تقدس قائم نہیں رکھتا اور کسی حرمت کا احترام نہیں کرتا، تو گویا اس کا وہ رویہ شراب کی وجہ سے جو ہوا تھا تو اس نے نقصان کیا دیا اور نفع کسی کو کتنا دیا ہے۔ تو اس لیے جس چیز سے شریعت منع کر رہی ہے رک جائیں، یہ بھائی چارے میں جوڑنے کا کام دیتی ہے، اور جس چیز سے شریعت نے جس کا حکم دیا ہے اور اس عمل پر چلیں، یہ بھی اخوت کے لیے ایک پہلا فطری اور دینی معاشرہ ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے ناظرین کرام، ہم سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس راہ سے گزرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی چور اور آخرت کے بھی چور، دنیا بھی رسوا اور آخرت میں بھی رسوا۔ تو ہم رسوائی کے راستوں کا خود بخود اہتمام کرتے ہیں اور بلائی کے راستوں کی طرف جانا ہمارا خیال نہیں ہے، کیونکہ وہاں پاک دامنی، اخلاقی حرمت، کردار کا تقدس، یہ چیزیں بطور نتیجہ ملتی ہیں۔ تو ہم نے اس طرف جانا نہیں، پھر انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اب رسول نے جس انسان اور مسلمان کو ڈیفائن کیا ہے، جس کی تعریف کی ہے، وہ کچھ اور ہے، اور ہم اپنے آپ میں بڑے انسان بھی بڑھتے ہیں، بڑے مسلمان بھی بڑھتے ہیں، لیکن رویے ہمارے نہ انسانی ہیں نہ مسلمانی ہیں۔ اس لیے مولانا روم نے کہا تھا، چوں کفر از کعبہ برخیزت کجاماد مسلمانی، جب کعبے سے ہی کفر شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ جب مسلمان ہی وہ عمل کرے جو شیطان کے وسوسوں کے ترجمان ہیں، شیطان کے جذبات کی عکاس ہیں، تو پھر خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور جناب والا اور بھی کچھ کہتا ہے، اور پھر یہ کردار دینے کے بعد بھی بڑا مطمئن ہے کہ میں جنتی ہوں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، میں بڑا مسلمان ہوں، بڑا مومن ہوں، یہ اطمینان بھی ایک وسوسہ ہے، اور یہ بھی شیطان دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے بندو، جب قانون قدرت نے طے کر دیا ہے کہ ذرے ذرے اور پائی پائی کا حساب ہے، تو پھر ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہیں پیش کر رہے؟ ہم کردار دینے کے لیے آئے ہیں یا صرف مستیاں کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جن لوگوں نے کردار دیا انہوں نے قومیں تعمیر کی، اور کردار سازی کے اندر وہ جس عمل سے گزرے وہ نقوش راہ بن گئے، وہ مشعل راہ بن گئے، اور وہ لوگ صدیوں پہلے گزر گئے، لیکن ان کے کردار نے انہیں مرنے نہیں دیا۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ اخوت اللہ وحدہ لا شریک کا منشا ہے، حکم ہے۔ جو چیزیں اخوت کو توڑتی ہیں ان چیزوں سے خود کو بچاؤ، جو چیزیں اخوت کو جوڑتی ہیں ان چیزوں کی طرف اپنی قلبی رغبتیں جو ہیں لے آؤ۔ نتیجہ چاہتے ہو تو پھر یہی ہے۔ اور پھر یہ یعنی لفظ، وہ الفاظ نبوت کے زبان سے تھوڑے تھے لفظوں کی تقویم میں، لیکن معنی کے اندر کتنی وسعت ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دے کر بنایا گیا ہے، کہ ایک ایک نبوت کے لفظ میں لاکھوں رحمتیں محفوظ ہوتی ہیں اور موجود ہوتی ہیں اور مؤثر موجود ہوتی ہیں۔ تاہم مسلمان کی جو تعریف کی گئی، المسلم اخو المسلم، یہ بات ذہن میں رہے، اور
المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، پھر اسی طرح مومن کی تعریف بھی پوچھی گئی۔ تو اللہ کی ذات کا منشا بھی یہی ہے کہ مسلمان اخوت کے نور میں رہیں، خدائے ذوالجلال کے رسول کی تعلیمات کا منشا بھی یہی ہے کہ ہم اخوت کے نور اور سرور میں رہیں، زندگی اخوت کے تقدس اور تسلسل میں چلتی رہے اور اپنی معراج حاصل کرے اور منزل مراد حاصل کرے۔ لیکن اخوت کے توڑنے میں ہم اس راہ سے گزر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں بیان کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ یہاں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمائیں جو نقصان کا باعث ہے، اس اخوت میں جب آ گئے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہ ہے وہ حکمت والا حکم جس کی مثال کائنات میں کسی کے دامن میں نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس کی حکمت نے یہ طے فرمایا دیکھو جو چیزیں اخوت کو توڑتی ہیں وہ تمہارے نظر میں معمولی ہیں، لیکن نتائج میں اور بھیانک نتائج میں وہ بہت بڑی خطرناک ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی کی جو حرمت ہے اتنی مقدس ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ بھی منہ سے نہ نکالو جس کو وہ مذاق سمجھے اور مزاح سمجھے۔ طنز نہ کرو، لا یسخر قوم من قوم، ان کی کسی بات پر ہنسی نہ کرو، ہنسا بھی نہ کرو۔ کیوں؟ کہ جس وقت ہنسو گے تو تمہارا ہنسنا جو ہے یہ تنزیہ ہوگا، تو جب تم طنز کرو گے اپنے بھائی پر تو اس کی روح زخمی ہوگی اور اس کا وقار مجروح ہوگا، اور وہ اپنے من میں سوچے گا کہ یار میرا بھائی جو ہے وہ مجھ پر ہنس رہا ہے، باقی کیوں نہیں کوئی ہنسے گا۔ لا یسخر، کوئی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آج تو برادریوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، شخصیتوں کے مذاق اڑائے، آج ہمارے ماحول میں مذاق کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں۔ تو جب ہمارا طرز عمل اس تمسخر اڑانے میں ہے، سیاستدان ہیں تو وہ سیاستدانوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں اور سر عام اور آگے سننے والے سامعین اب اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے تمسخر آمیز رویے پر خوش ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ کوئی بہت بڑی بلند بات ہے اور پاکستان کی ترقی اس میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی ہمارا جو دینی سٹیج ہے اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جس مکتبہ فکر سے میں تعلق رکھتا ہوں، میرا جو مد مقابل ہے فکری اعتبار سے، میں اس مکتبہ فکر پر اور اس کے علماء پر اس انداز میں نشتر لگا رہا ہوں، وہ باتیں کر رہا ہوں جس سے روح بھی زخمی ہو جاتی ہے اور عقل اور شعور جو ہیں یہ بھی حرارت میں ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ یار یہ چیزیں عالم کے خلاف کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لا یسخر قوم، خدا کہتا ہے کہ ایسا جملہ بھی نہ کہو جس سے بھائی تمہارا جو ہے وہ اسے مذاق سمجھے یا اسے وہ ہنسی سمجھے۔ اور یہ حکمت الہی، آج ہر بندہ اپنے منہ سے میاں مٹھو ہے اور خود کو سچا کہہ رہا ہے، خود کو بخشا ہوا کہہ رہا ہے، یعنی ہر چیز اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھ لی ہے۔ اور میں نے کئی محفل میں جا کر دیکھا ہے، جو ہمارے نعت خواں حضرات ہیں وہ تو جنت کو جیب میں رکھتے ہیں، اور جو ان کی نعت پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کے نعرے لگائے یا ہاتھ کھڑا کر دے یا کھڑا ہو جائے تو اس کی بخشش اسے وہ جنت سے وہ جیب سے نکالتا ہے، جنت دے دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے علماء کا معاملہ الا ماشاءاللہ۔ تو بھائی اور دوسرے پر وہ طنز کر رہا ہے تو اس طنز کو اتنی جناب اہمیت دی جا رہی ہے کہ نعرے مارے جا رہے ہیں اس طنز پر، یہ خوشی کا اظہار کی جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، وہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے والے خدا سے پوچھ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو خدا کی نظر میں۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑا جملہ بولا، خاک ساران جہاں بحکارت بنے گر، تونچ دانی کے دری گردے سوارے باشد۔ کسی خاک سار کو، کسی معمولی حیت کے بندے کو حقارت سے نہ دیکھو، طنز و مذاق اور یہ جناب والا حقارت سے نہ دیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خاکسار
کوئی شاہ سوار ہو، کوئی عظمت مآب ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں بول گئے، ارشاد فرمایا بہت سے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بکھرے بال ہیں، پراگندہ حال ہیں، لباس صحیح نہیں، وضاقتہ صحیح نہیں، اور ان کا ڈیل ڈول جو ہے وہ صحیح نہیں۔ فرمایا تم اسے یہ سمجھتے ہو؟ ایسے لوگ ہیں وہ، اگر خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ کسی بات پر حلف اٹھا لیں، قسم دے دیں، تو خدا کو ان کی قسم پوری کرنی پڑ جاتی۔ وہ خدا کے ہاں اتنے مقبول اور محترم ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ یہ جو مزاح بازی ہے، طنز بازی ہے، اور ایک دوسرے کے وقار کے خلاف باتیں کرنا ہے، تو کیا اس تصور سے، اس عمل سے بھی بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے؟ تو بھائی چارے کو توڑنے کے لیے جس چیزوں کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے ان میں ایک یہ چیز بھی ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میں نے ابن آدم کو تکریم دی ہے، اور اے بندے تو اس کی تذلیل کر رہا ہے۔ جس کو خدا کرامت دے رہا ہے، بزرگی دے رہا ہے، اور میں اس کی تذلیل کر رہا ہوں، اور ممبر پر بیٹھ کر اس پر سب و شتم بھی بول رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اپنی بڑائی کے لیے۔ تو خدائے ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنو، بلکہ ایک حوالہ دیا قرآن پاک نے کہ ایک قوم آئی ہے، ایک قوم، اور وہ قوم کیا تھی؟ یہود کی قوم تھی۔ وہ کہتے تھی نحنو ابناء اللہ و احبا، ہم سب سے بلند ہیں، خدائے ذوالجلال کے بڑے محبوب ہیں، اور بڑے ہم متقی ہیں، اور بڑے جناب والا ہم پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا یہ تصور جو ہے یہ انہیں لوٹایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اور الم تر الی الذین یزکون انفسہم، وہ خود کو پاک کہتے ہیں اور دوسروں کو پلید کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ میں آپ کو وہ آیت بطور برکت جو ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یار جو خود کو متقی کہتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا۔ متقی وہ ہوتا ہے جسے دیکھنے والی نظر دیکھ کر کہے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ متقی ہے۔ فلا تزکوا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، یہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتے ہیں مولانا صاحبان یہودیوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پاک نہیں ہیں، پاک وہی ہے جس کے من کو اللہ اپنے نور اور رحمت سے پاک کر دے۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون الناس فتیلا، اور لوگوں سے تو ایک دھاگے کے برابر بھی خدا زیادتی نہیں کرتا۔ خدائے ذوالجلال نے ایک دھاگے کے برابر بھی، ایک دھاگے کے ریخے کے برابر بھی کسی پر زیادتی کرنا پسند نہیں کی، تو ہم تو اس کی ذات پر زیادتی کر رہے ہیں، خدا سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ خدا کہتا ہے کہ ولا یظلمون فتیلا، کسی پر دھاگے کے برابر بھی جو ہے یہ زیادتی نہیں ہوگی، لیکن ہم دھاگے تو چھوڑ اس سے آگے گزر رہے ہیں جناب، گردنیں کاٹ رہے ہیں، ان کی عزت نفس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے وقار کی حرمت کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی شخصیت پر زبانیں کا آوازیں کس رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو خدائے ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ بھائی چارہ جو ہے، اخوت جو ہے تب ہی قائم رہ سکتی ہے کہ جب تم ایک دوسرے کی تکریم کرو، اور محبت کے جذبوں سے کرو، اخلاص کی حرمت سے کرو، خوشامد سے نہ کرو۔ اس سے بھی خدا نے روکا ہے۔ باتیں ناظرین کرام چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے یہ کیسی ہیں؟ اگر تم ایک دوسرے کی عزت کرو گے، خدائے ذوالجلال فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس حد تک تو خدا کی رحمت آگے چلی گئی کہ کوئی کسی بھائی سے ملنے گیا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں، لیکن اس کی محبت میں اسے ملنے گیا ہے، خدائے ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، یہ بغیر کسی غرض کے اپنے مسلمان کو ملنے گیا ہے، تو خدا اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے دوستان محترم، اخوت اور بھائی چارہ، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں، اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں، اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں، اس سے بڑی حمیت کوئی نہیں۔ مسلم امہ پر واجب ہے، ضروری ہے، اگر مسلم امہ کے لوگوں کا ایمان موجود ہے، عظمت رسول پر ان کا یقین موجود ہے، عظمت قرآن پر اگر یقین موجود ہے، تو پھر بھائی چارے کے لیے اس کا بھائی چارہ کردار دینا بڑا ضروری ہے۔ جو بھائی چارے اور اخوت سے دور ہٹتا ہے، نہ اس کا خدا پر اعتماد ہے، نہ رسالت پر اعتماد ہے، اور اس کے لیے جو اصل وبا ہے وہ لوٹ آئے
اس تصور سے لوٹ آئے کہ وہ اپنے بھائی کے وقار کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، اگر وہ بات کرے تو اس کے وقار کی عظمت میں جو چیز اضافہ کرے وہ بات کرے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست کے اندر میں بیان کروں گا۔ میں یہاں یہ بات انتہائی قابل غور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب والا، خدا جب کہہ رہا ہے کہ جب تم طنز کر رہے ہوتے ہو تو خدا کی نظر میں ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً وہ محبوب ہو، اور خدا کے محبوب پر طنز کرنا خدا پر طنز کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طنز سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔